میں نے شروع میں کہا تھا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا تو اتنا مشہور قول تھا کہ ہمارے بچپن میں جب ہم نے پڑھا ہے تو اس وقت چیپٹر ہوا کرتے تھے اور نظمیں ہوا کرتی تھیں, اور ہر کوئی ہمارا بزرگ کہتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. وقت کے ساتھ جو یہ دور بدلا تو میں یہ 45 ایئرس کی میری پریکٹس ہے, اور میں نے اپر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس دو جگہ میں پریکٹس کرتا ہوں. میری بڑی کامن آبزرویشن ہے کہ ہمارا پورا کھانے کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے. جو ہماری بڑی بوڑھیاں بچوں کو کھلاتی تھیں, نوزائیدہ بھی, بڑے ہونے والے بھی اور بہت بڑی بھی, اسکول والے بھی, اور ہم نے خود جوان ہونے تک جو کھایا ریسٹرکٹیڈ ڈائٹ تھی. اب اگر میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب نہیں دینا ہے, جنک فوڈ جو چل رہا ہے, تو بہت حیران ہوں کہ مائیں کہتی ہیں اچھا پھر کیا دیں. تو میں کہتا ہوں دنیا میں ساری نعمتیں ختم ہو گئیں. وہ بالکل ہیلپ لیس ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم میگی, نوڈل, چپس, پاپڑ, جوس, جنک فنک سب نہ دیں, اسٹرنگ پسٹرنگ نہ دیں, پھر کیا دیں. دے آر ہیلپ لیس. کچھ بڑے فخر سے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو گھر سے بچوں کو لنچ دے کے بھیجتے ہیں. وہ لنچ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ڈبل روٹی ہے اور اس کے بیچ میں تھوڑا بہت گھر کا سامان رکھ دیا, پھر مایونیز ہے یا کیچپ ہے, پھر سارے تماشے وہی آگے گھوم پھر کے, اور وہ سمجھتی ہیں گھر کا ہے. بھائی ڈبل روٹی باہر سے آئی, بند باہر سے آیا, سب چیز باہر سے آئی, اینڈ یہ بلف کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم یہ دے رہے ہیں. اور کچھ اور ایشوز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال میں افریدی صاحب کو پٹ اپ کروں. میں بڑا بے چین تھا ان کو یہاں دیکھ کر کہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ سونے کا معمول اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے کہ میں پریکٹس کلوز کرتا ہوں 2:30 بجے. میرے پاس 3:15 پیشنٹ آتے ہیں ہاتھ جوڑتے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے ہم جلدی اٹھ گئے اور اس سے بھاگ آئے دیکھیں منہ بھی نہیں دھویا ہے. تو ساری رات جاگتے ہیں, 4 بجے 5 بجے یہ سونے کے ٹائمنگ اسٹارٹ ٹائم ہے. تو اثر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کی مین ریزن کیا ہے کہ سارا بزنس شفٹ ہو گیا لیٹ نائٹ کا. جس کا فوڈ بزنس ہے وہ تو گئے کام سے, 4 بجے 5 بجے آتے ہیں. عورتیں ان کی وجہ سے جاگتی ہیں, پورا گھر بچے جھاگتے ہیں, کوئی معمول نہیں بچا ہے. تو افریدی صاحب جواب دیں گے کہ اسکرین ٹائم کیسے کم کیا جائے اور جو اسکرین ایڈکشن ہے اس سے کیسے جان چھوڑائی جائے. چونکہ لوگوں کے ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ اب نیند تو آ نہیں رہی, جسٹ ٹو پاس ٹائم, بٹ دیٹ از اے ایکٹیویٹی. تو سر پلیز. عبداللہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آڈینس کے لیے تالیاں کہ اتنے دلچسپی سے سن رہے ہیں, اور شکریہ کہ مجھے موقع دیا. ونڈرفل اسپیکر, ونڈرفل سیشن کنڈکٹیڈ بائی. اب یہ ہے کہ ایک سے پہلے کہ میں نیند پہ آؤں, پہلے کہتے تھے بچہ فیل, اچھا یو شوڈ ٹاک ان انگلش. آئی تھنک پریویسلی دیر واز the objective of the parent was that بچہ فیل نہ ہو, اینڈ وہ فیل نہیں ہو کے 33 نمبر لے لیے تو کیا ہوا. تو پاس ہونے کی معراج یعنی ہیلتھ کی معراج جس کو آپٹیمل ہیلتھ ہے, دیٹ از ریکوائرڈ. اب کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, بٹ ناٹ دا بیسٹ. پروموشن آف ہیلتھ از دی الٹیمیٹ گول, اینڈ دیٹ کین بی اچیوڈ ود دی individually with improving your FABC is affect, which means the emotion, B is behavior, and third is cognition, your fahm. And at the same time, good lifestyle with good sleep, exercise. One thing which was not discussed is the rational utilization of mobile and electronics. That is one important, and also refraining from tobacco and other alcohol and other things. That is also important. تو اس میں یہ تھا. اینڈ کلیکٹیولی وی شوڈ امپروو کمیونیکیشن, باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں. استاد شاگرد کا, سینئر جونیئر کا اور ساس بہو کا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ ہے. باقی رہا سلیپ پہ میں نے جو ہے کہ ڈیٹول لکھا ہے کہ سلیپ این انڈر ویلیو پریولیج ان دا کنٹمپریری لائف اسٹائل, اٹ از اویلیبل آن دا نیٹ فریلی. اس میں یہ ہے کہ آئیڈیلی کوالٹی آف سلیپ از ریکوائرڈ. یہ نہیں ہے کہ دن میں سو گئے, لیکن اینڈ ڈپینڈ اپان یور ایج ایز ویل. فار ایگزامپل فار انفنٹس 16 hours sleep is required, for adolescent 12 hours required, for adults 8 hours required, and for old age people 5-6 hours okay. So therefore 1/3 of life is spent in the sleep. تو وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ بچپن میں زیادہ بعد میں کم. اب اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے ایک بار پریزیڈنٹ پاکستان کے سامنے ہی پریزنٹیشن دی کہ رات کو جو فری پیکیج ہیں موبائل کے, ینگ نوجوان اس میں لگے رہتے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دی کاسٹ آف سلیپ. سلیپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر دیکھیں. اور اس پہ ایک بات, میں آئی ایم ریپرزینٹنگ ہیلتھ ریسرچ ایڈوائزری بورڈ,
آپ لوگ جو آج جو ٹاک ہوئی ہے اس پہ کوشش کریں, اس پہ ریسرچ کریں. ایزیلی یو کین ڈو ریسرچ آن دیز تھنگس. تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کا سب سے پہلے نیند کو امپروو کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یکساں ماحول ہو, اور مغرب کے بعد چائے کافی اور کولڈ ڈرنک نہ پئیں, اور یہ ہے کہ موبائل سے بلو لائٹ نکلتی ہے تو اس کو سے اوائڈ کریں اور اس کو الیکٹرانک کو بند کریں. چاہے رات نیند آئی ہو یا نہ آئی ہو, صبح وقت پہ اٹھنا ہے کہ اگلا کوٹا خراب نہ ہو. اور دن بھر میں بار بار نہیں کہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی, مجھے نیند نہیں آتی. کیوں؟ اف یو تھنک یو آر بیٹن یو آر, اف یو تھنک یو آر دا ونر یو آر. آپ بار بار کہیں گے پھر نیند نہیں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں جواب لمبا ہو گیا. یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ وقت پہ سوئیں, وقت پہ اٹھیں, ورزش کریں, عبادت کریں. اور دوسرے جو ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, سب سے پہلے ایمان, پھر صحت, پھر عزت, پھر یہ ڈگری اور عہدے, پھر یہ دولت ہیں. ہمارے یہاں نوجوان میں صرف طالب ڈگری ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف دیور ہیلتھ. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی کلاس میں کم پڑھتا تھا, اب میں 22 گریڈ میں گیا, میرے ساتھ جو زیادہ پڑھنے والے تھی 20 گریڈ سے اوپر کوئی گیا نہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. سلمیٰ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے بھی بتایا شی از کنسلٹنٹ رجسٹرڈ ڈائٹیشین, ڈائبٹیز ایجوکیٹر, نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ AKUH. آپ سے سوال یہ ہے, کچھ سوال میرے پاس پڑھیں, بعد میں تو اوپن فورم ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا کرائسس آف انہیلدی فوڈ سلیکشن فار انفینٹس اینڈ ٹاڈلرس؟ اوکے, تھینک یو سو مچ. سو انفینٹ اینڈ ٹاڈلرس کی اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس پہ مدرس کا بہت زیادہ اہم رول ہے کہ کس طرح سے مدرس اپنے پورے روٹین کو سیٹ کرتی ہیں. اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ مدرس ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ فار دس, بیکاز اف ہر مینٹل ہیلتھ از فائن دین اگین پھر اسی طرح سے وہ ٹاڈلرس کو اور انفینٹ کو نرش کریں گی. اگین ہمارے یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے میٹرنل ہیلتھ پہ, اور جو انٹرائن پوری لائف ہے ایک وومن کی, وہاں سے لے کر پورے جو ہمارے 1000 days کا جو آپ لوگوں نے سب نے پڑھا بھی ہوگا, بہت سارے ہمارے پارٹیسپینٹس نے, تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں انفینٹ اور ٹاڈلرس کی ہیلتھ کے لیے. اگین اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے ویڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے, بریسٹ ملک کو فیڈ کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے, 2 years کا جو ہے ٹارگیٹ اسلامک حساب سے بھی اور ہیلتھ کے حساب سے بھی اس چیز کو بہت اچھا پروموٹ کرنا ہے. ویننگ ٹائم پہ اسٹارٹ کرنا ہے اور کنسسٹنسی کس طرح سے لے کے چل رہی ہیں. اگین مدر آج کل ورکنگ ہیں تو ان کا ٹائم کے ایشوز ہوتے ہیں, اس میں وہ جس طرح سے جنک کو انکلوڈ کرتی ہیں. تو وی نیڈ ٹو لک ان ٹو اٹ کہ اسکول ہیلتھ پروگرامس جو بھی ہمارے یہاں ہو رہے ہیں اس پہ بہت اچھا پروموشنز اور ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو اگین انہیلدی میں بہت سارے اسکولوں نے جس طرح سے کولڈ ڈرنکس اور یہ سب چیزیں کٹ ڈاؤن کی ہیں, ڈسکنٹینیو کیا ہے اپنے کینٹین سے. اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ, اور وی نیڈ ٹو کنٹینیو آل دیز تھنگس ان آل اوور دا ورلڈ. تھینک یو سو مچ. ہمارے درمیان مسٹر انیس عالم بھی ہیں جو ڈائریکٹر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈائگنوسٹک سروسز انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اور یوگا ٹرینر ہیں. سر پورا جو آپ نے آبزرو کیا اس میں کوئی آپ خاص بات کہنا چاہتے ہیں بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس پہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں کون سی دعا مانگا کروں, تو جواب آیا کہ اپنی صحت کے لیے دعا مانگا. سو اف دا ہیلتھ از دیئر, اگر آپ کے پاس صحت ہے تو یو آر ون آف دا ویلتھیسٹ پرسن. آئی ایم ڈوئنگ مائی نیوٹریشن کلینک. میں ابھی ان کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے کام کرتے ہوئے 48 ایئرز ہو گئے, تو انہوں نے کہا میری ایج نہیں اتنی, تو وہ سو آئی ایم ورکنگ, آئی ایم اے بایو کیمسٹ. میرا زیادہ تعلق لیب سے رہا ہے اور نیوٹریشن سے رہا ہے. آئی ایم ڈوئنگ مائی کلینک فار دا لانگ ٹائم, یو نو. آئی ایم اے امیریکن سرٹیفائڈ نیوٹریشنسٹ. میں جب اپنی نیوٹریشن کلینک, تو میں آپ کو ابھی ایک بات بتا رہا ہوں, میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں اور آج کل یو نو لائک 15 اور 16 ایئرس, they are having all high uric acids with a pain. اب یہ وہ بچے ہیں جن کا یورک ایسڈ ہائی نہیں ہونا چاہیے, اینڈ دا ریزن از کہ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, لیک آف سلیپ اینڈ دا ڈرنکس, یہ حالات ہیں ان کے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے سونے کا پیٹرن چینج کر دیا ہے, اس نے تباہی مچا دی ہے.
इसने लिटरली तबाही मचा दी है. सिंस आई एम माई योगा ट्रेनर, मैं हर सुबह 6:30 बजे मैं पूरी क्लास लेता हूँ योगा की. आई एम डूइंग योगा फॉर द लास्ट 20 years, और मैं इस एज में +70 अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग. और मेरे साथ अभी 80 years के लोग आए हैं जो लोग नमाज चेयर पे पढ़ते थे, और वो नीचे मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं. द रीज़न कि उन्होंने अपने लिए सोचा है कि सेहत के साथ हम रहेंगे, और ये ट्राईफिट कर रही है सेहत के साथ. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा ऐड किया आपने. सर आपने बड़ा माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर प्लीज़. मैंने दुनिया को ऐसे देखा, बल्कि ये कहा कि जो मेरी डिग्रियां ना होती और मैं लंदन और न्यूयॉर्क में बगैर पढ़े रहता, तो मैंने आलम से इल्म हासिल किया. नोबेल लॉरिएट को तो मैं ऐसे सुनता था जैसे कि बस यूँ समझ लीजिए कोलंबिया में NYU में, और मैं हैरान होता था इल्म की मार्फत क्या है. तो मैं उस वक्त सोचता था इल्म तो कोई और चीज़ है, डिग्रियाँ तो बेकार हैं. कि इल्म इंसान को इंसान बनाता है. जो गालिब ने कहा, बस के हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना. अब यहाँ पर एक बात सिर्फ कहूँगा कि हुंजा में 100+ है, वो सारे नेचुरल फूड खाते हैं. आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें. हमारा मसला है कराची की आबो हवा, नॉइज़ पोल्यूशन. अगर हम ये तमाम एंटी एजिंग और एंटी हेल्थ लाइफ गुजारेंगे, और 20 करोड़ का डिफेंस में हमारा बंगला होगा, और 3 करोड़, यार ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मलीर में जाके मेमन गोट में रह लो जहाँ मैंने पढ़ाया, जो क्योंकि अल्तिबरी मेडिकल. तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यार खुदा का वास्ता, एक कीटोजेनिक डाइट दैट इज़ अ मेटाबॉलिक साइकेट्री, न्यू ब्रांच स्टैनफोर्ड that is promoting, and they are reversing all. They are not prescribing for depression, schizophrenia and bipolar now anymore. First line as medicine, and they know. So please, and as a last thing, Sawal, please allow these people who are here. Among them are professors of future, I know 5 languages. Let them ask a question. Let them refute the speaker. This guy spoke from the soul. If I call him a saint, and if I would have been Zardari Saab, I would have given him a Sitara Imtiaz. हाँ जनाब, That is brilliant. फोरम से किसी का Sir. सवाल कोई हो? ये सवाल के चक्करों में ना पड़ा करें. अच्छा ऐसा करें, मुझे आप $5,000 दे दें, एक सवाल पूछ रहा हूं. दे देंगे रहे आपके पास 5,000 रुपये? नहीं बिल्कुल नहीं. आपने सर का हुक्म फरमाया तो मैंने कहा ठीक है पूछ लें. और कोई अगर दिलचस्पी रखते हैं तो ठीक है, आप प्लीज़. आप पहले लेडीज़ फर्स्ट, बाद में आप, ठीक है? मगर मुख्तसर सवाल और टू द पॉइंट. सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आफरीदी साहब. आफरीदी साहब से? जी आफरीदी नहीं बताइए. जी सर ने बोला था जो हम डिग्रियां करते हैं, डिग्री के पीछे रहते हैं, तकरीबन स्लीप का टाइम नहीं होता. हाँ यंग्स वन जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो हम यंग्स वन हैं, चाहे मेल या फीमेल हो, गर्ल्स बॉय, हमें पेरेंट्स हैं, हमें पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डिग्री आते हैं, आपका CGPA अच्छा आना चाहिए. CGPA अच्छा नहीं आएगा, आपके साथ ये होगा ये होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट है कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं सब, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है को अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे हैं, उनको क्यों आप ये ट्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं माइंडली, जो सुसाइड भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे CGPA. आपका सवाल आ गया मैं सर के पास. जी. थैंक यू. आपका बहुत शुक्रिया. बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है. वालदेन को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो क्वालिटी स्टडी हो ज़रूर हो, लेकिन ये नहीं है. लर्निंग शुड बी थ्रू फन, एन्जॉयबल एक्टिविटी. इट शुड बी कंसिडर ब्लेसिंग रादर देन बर्डन, कि वो अजाब समझें. एक तो ये बात करना चाहता हूँ मैं. और बच्चों के ऊपर जब वो बार बार कहेंगे तो वो अजाब समझते हैं इसको, तो इसलिए वो इंजॉयबल एक्टिविटी नहीं रही होती है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना नहीं किया जाता कि उधर नहीं जाना, वो जाता ही नहीं. तो बात यह है कि बच्चों को इंजॉयबल एक्टिविटी, कि वो काम को इबादत समझ कर करें और पढ़ाई को अजाब न समझें. दूसरी बात मेंटल हेल्थ की बात हुई है कि हमने वी हैव इन्वेंटेड सो मेनी ड्रग फॉर एंटी हाइपरटेंशन, एंटी डायबिटीज़, एंटीबायोटिक. बट व्हाट अबाउट दिस सोसाइटल इलनेस? एंटी जिलेसीमिक ड्रग भी होनी चाहिए, एंटी ग्रीडोसिस भी, ग्रीड होती है कि इतने नंबर. बात ये है कि ये भी तो होनी चाहिए ना. और इस लिहाज से ऑक्सफोर्ड जब टूटा तो कैम्ब्रिज ने 10 साल बच्चों से इम्तिहान ही नहीं लिया,
اور اس کو بیٹ کیا. کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے کہا کہ پڑھاؤ, یہ سٹریس میں جو بچوں کو ڈالتے ہیں اور جو امتحان کے سسٹم ہیں اور والدین جو ہے ڈگری سنگاپور میں they have changed the system of education کہ the student should know how to remain happy instead of high degree, high marks. تو اس لیے جو ہے ہائی مارکس کی بات از ناٹ اے کرائٹیریا آف سکسیس. EQ از مور امپورٹنٹ دین IQ. تھینک یو سر. میں اس میں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں؟ لیکن اب ایک تو ڈائلاگ تو نہیں چلے گا. جی میں یہ بس یہی کہوں گی کہ آف کورس فزیکل ایکٹیویٹی جس کی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ان کی کوگنیٹیو ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو آٹومیٹیکلی پیرنٹس کے سیشنز ہونے چاہیے ان ٹاپکس پہ تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ جتنا زیادہ بچہ گھر میں بیٹھ کے صرف پڑھتا رہے گا وہ اتنی اچھی لرننگ بھی نہیں کر سکتا. اگین اگر ہم کچھ ریسرچز اور فائنڈنگس دیکھیں تو اگر یہ دیکھا گیا ہے کہ 4 گھنٹے کی ڈپرائیوڈ اگر سلیپ ہو 5 نائٹس تک تو وہ 24% انسولن سینسٹیوٹیوٹی کو بھی ریڈیوس کرتی ہے. تو اگین یہ سارے میٹابولک ہیلتھ کی طرف جا رہی ہوتی ہے چیزیں. پلیز یہ میرا لاسٹ یہ ہے, میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں پیرنٹس کو اسپیشلی. اپنے بچوں کو آپ اتنا ٹریٹ نہیں کریں. میرا ایج ہے 24 ایئرس. میں جو ابھی ٹیبلٹ کھا کے سوتا ہوں, یہ ریکویسٹ ہے میرا, اپنے بچوں کو اتنا ٹریٹ نہیں کریں, تھریٹ نہیں کریں جو کل وہ سوسائڈ بھی کریں. ابھی سے میڈیسن کھانا شروع کریں. یہ آپ کے لیے میسیج ہے کہ اسپیشلی پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے سوشل کنیکشنز کی اگر ہم بات کریں, سوشل میٹنگ ہے, میں بتا رہا ہوں جنرل. اچھا یہ اس کا میں اگر جواب دوں, بات یہ کہ بچوں کی یہ والدین کی توقع ہوتی ہے کہ آگے چل کر یہ بھوکے نہ مریں, اچھی زندگی گزاریں. 18,000 مخلوق ہیں مثلاً اشرف المخلوق. کسی بھی مخلوق کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, نہ کہ اس کے پاس ڈگری ہے, نہ اس کا پلاٹ ہے. اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اور ہم لوگ انسانوں کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے کیا ہوگا, میرے بچے کا کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ طالب ڈگری نہیں ہونے چاہیے. دے شوڈ انجوائے لائف اور ایمان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ جئیں اور کام کو اور پڑھائی کو عبادت سمجھ کر کریں. تھینک یو سر. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کے ایک سوال ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. میں ایکچولی I'd like to address if you allow me. It's very important, right? It's very important. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ علی. نہیں آپ کا نہیں سر, وہ آپ بیٹے نہیں ہیں, پیچھے سے بیٹھے. ندیم احمد. ندیم صاحب جی. ندیم آپ نے جو بات بڑی امپورٹنٹ کری ہے, دیکھیں وی آلسو ہیو ٹو, now I'm not talking on the subject, on the technical subject of health or wellness. میں آپ سے ایک موٹیویشن پوائنٹ آف ویو سے اور ایک سوسائٹی ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا. We as nation are also suffering from a syndrome of looking to somebody to blame. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے بولا کہ جی پیرنٹس کو, دیکھیں the person, you're 24 years old, you're an adult. I got married at the age of 24. I had my first child when I was 25. So I was, you're a responsible person, right? تو دیکھیں آپ کی جو لائف چینج کر سکتا ہے نا, is the person who's sitting on your chair. تو بیٹا اپنی رسپانسبلٹیز کو, اپنے سرکمسٹانسز کو آؤٹ سورس کرنا چھوڑ دیں. اچھا آپ کا قصور بھی نہیں ہے, بیکاز وین یو لک ایٹ دا ٹیلیویژن, وہ ٹیلی ویژن پہ بھی ٹاک شو میں یہ ہوتا ہے, وہ اس کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, لوگ سوال کے جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, میرے بھی پیرنٹس ہیں, باقی لوگوں کے پیرنٹس ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے. لیٹس ناٹ آؤٹ سورس the responsibility of changing our circumstances to somebody else. Let's own our problems and find a solution. یہ میری گزارش ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں ہر صورت, لیکن آپ بلیم کرتے رہیں گے تو پھر آپ کی لائف چینج نہیں ہوگی. اچھا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو پہلا اسپیکر تھا اس کو بھول گئے ہیں کیا؟ وہ تیار بیٹھی ہیں کوئی جواب دینے کے لیے. کوئی ایک سوال ادھر بھی فلوٹ کریں آپ لوگ. I missed start of your question. What is the cost incurred by a person who sees your health every day? Okay, thank you so much. That's a good question. I think in the UK at the moment, epigenetics and nutrigenetics is very, very new. It's not in the mainstream like a lot of countries, but you saw in my presentation, there's a lot of global research happening.
in the Middle East, they are fast runners there. They love to progress quite fast, but I think we need to do cross-border collaboration. I think working in silos, silos being working alone, will not work. We need to share, we need to disseminate research. This is really, really important, because that's when the burden of the healthcare will reduce if we work together. Of course, there's some, a lot of red tape around that, but if we don't do that, the burden will increase, and I'm afraid, we just off the back of what we're talking about, we are spoiling our children. There's a lot of toxicity happening in our family dynamics, and we need to change that. We need to look at it through a preventative lens, a precision lens, giving a lot of our, giving the public agency, and empowering them as well. Often patients come to me and they say, you give me a diet plan. I say no. I will not give a diet plan because this won't work. You have dieted for 20 years, 30 years. We know this does not work. Thank you. We need to make sure we motivate our patients to reduce the burden. Thank you. एक सवाल मैं चाहता हूँ कि कोई टफ सा है, ये हमारे जो अहमद आज़म हैं CEO ट्राइफिट के, यहाँ एक मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है ऑडियंस में बैठे हैं सुहेल अली ख़ान, 35 साल अमेरिका में रहे हैं और 2 जिम इनके एनी टाइम फिटनेस के नाम से अमेरिका में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई सवाल पुट अप करें. थैंक यू. नहीं, मेरा कोई टफ़ क्वेश्चन वगैरह नहीं है, मैं तो इनका खुद मेंबर हूँ जिम का, इसलिए मैं इनसे क्या टफ़ क्वेश्चन कर सकता हूँ. लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज़ कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है सब लोगों की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस का, अवेयरनेस नॉट नेसेसरी कि जनरल पॉपुलेशन, बट आई एम मोर फोकस्ड अवेयरनेस इन द जनरल प्रैक्टिशनर्स, जो मेरे डॉक्टर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस भी मुझे नज़र नहीं आती. कि जो बातें अच्छी यहाँ प्रेजेंट की गई हैं कि वो डॉक्टर्स जो हमारे सबसे पहले होते हैं किसी के पास, मतलब पेशेंट से पहले किस पास जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, वहीं पे ही सारा मामला किल हो जाता है, क्योंकि वहीं से अवेयरनेस कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं होती जनरल पॉपुलेशन में. अगर लाइफस्टाइल की बात हो, फंक्शनल मेडिसिन की बात हो, अब डॉक्टर फरहदारी स्टेज पे हैं, ये सब पैनल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ एज ए जनरल प्रैक्टिशनर आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं. अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है अपने इशू को लेके, तो वहाँ पे आप किस तरह हैंडल करेंगे कि वहाँ से अवेयरनेस शुरू हो. देखिए, हकीकत तो यही है जो आपने कहा, वो सच है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लोगों को देने की, लेकिन एपिटाइट लोगों में नहीं है. वो चाहते हैं कि आप नुस्खा लिखें, गोली दें, दुबला होना है तो गोली दें, मोटा होना है तो गोली दें. वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. वो एडिक्ट हैं, अपने लाइफ स्टाइल के साथ भी एडिक्ट हैं, फूड के साथ भी एडिक्ट हैं, सोने जागने पे भी चेंज नहीं करना चाहते. और मैं देखता हूँ आर्थराइटिस जितना कॉमन है जस्ट बिकॉज एवरीवन इज़ ओवरवेट, और ओवरवेट की कोई लिमिट नहीं है. लेडीज़ का मुझे पहले से गैस होता है, मैं कहता हूँ आपका तो बहुत ज़्यादा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो 65 है. जब मैं मंगा लेता हूँ उसी वक्त मशीन, मुझे पता होता है शीज़ अबव 75, करती है 78. साहब अभी पिछले 6 महीने पहले तो मेरा इतना था. तो वो एक्चुअली अपने आप को ब्लफ करना, बहलाना, तो ये हमारी सोच है. हाँ, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. और मर्दों का ये हाल है कि 100-110 कॉमन वजन हो गया है, 90 तो ऐसे है जैसे कोई बात ही नहीं, बंदा अपने आप को फिट ही समझ रहा होता है, इधर उधर से हर तरफ से बाहर आ रहा है. उससे जॉइंट प्रॉब्लम इतना यंग एज पे, मतलब मैं क्या एज शेयर करूँ, लेकिन मेरे आगे 10-20 साल छोटे हैं और वो लकड़ा के चल रहे होते हैं. और मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई अब मस्जिदों में ये हाल है, इतनी कुर्सियाँ लग गई हैं कि सफ़े कम हैं, कुर्सियाँ ज़्यादा हैं. तो दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन. तो ही इज़ राइट इन फैक्ट. और जनाब कोई सवाल आ रहा है कहीं से? Yes, sure. Ji, Assalamu alaikum, and kudos to everyone sitting at the podium, and of course Dr. Zaki for organizing this event as well. You are right, हमारे डॉक्टर्स में भी बहुत कम रुझान देखा जाता है कि लॉन्जिविटी और वेलनेस और एस्थेटिक मेडिसिन बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान में, तो इसको भी बढ़ना चाहिए. बट माय क्वेश्चन टू द पार्टिसिपेंट, टू द स्पीकर वर, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट? बिकॉज हाइपरबैरिक चैम्बर सस्ता नहीं आता है, आपकी एपिजेनेटिक स्टडीज़ सस्ते नहीं होते हैं. सो द स्पीकर्स डिड नॉट एजुकेट मी ऑन दैट, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ने भी आई डोंट नो, ही सेड कि अवेयरनेस नहीं है. तो दिस इज़ वन स्टेप टू द अवेयरनेस. Giant organizations like Aga Khan, Indus Hospital, they can organize for the masses that आप उनके लिए ये longevity programs रख सकते हैं, because awareness तो आ रही है. People are having 100 worth of
coffee and everything and Cinnabon and everything, all the Dubai lifestyle, we are making on that. We are mimicking the nail polish, but why not the lifestyle and the health trends. So it is coming, and there were people selling as a product, because the advertisements were there, so that's very good, but nobody is talking about the economics. How much is it costing? Number one. And number two is that I would request the bigger organizations should take the initiative to make these awareness common. Thank you. बहुत आपने अच्छी बात की, और ये देखिए ना, हम थोड़े से लोग बैठे हैं, ये बात अवाम नास में जानी चाहिए. अगर मैं एक ऐसा हूँ कि मेरे अंदर ये हिस्स जाग उठी है, और वो भी शुरू के 30 इयर्स में नहीं थी, ग्रेजुअली आई, अब लास्ट 10 इयर्स में मैं कह सकता हूँ कि भरपूर तरीके से मैं टाइम लगा रहा होता हूँ, बट मेजॉरिटी तो फारिग है. तो ये मीडिया में इस तरह से कुछ सामान आना चाहिए. ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ये NIH के CEO बैठे हैं, कोई ये अच्छी सी तजवीज़ लाएंगे. अभी मैंने फाइनल वर्ड्स के लिए बुलाता हूँ, तो ये सोच के रखें कि क्या सोल्यूशन लाएंगे. और आप भी कोई तजवीज़ देने वाली हैं? यस श्योर. बस ये मेरे ख्याल में हम कंक्लूड करें. लास्ट है जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर शाहिदा मिर्ज़ा है. इफ़ आई कैन, इट्स अ कमेंट मोर देन लाइक अ क्वेश्चन, बिकॉज हम माशाल्लाह इतने सारे लोग बैठे हैं, उनके सामने तो मेरी मासूमाना सी राय या मेरी मासूमाना सी जो भी मेरा ओपिनियन है वो शायद इतना बड़ा नहीं होगा, बट इट्स अ माइंड सेट. ठीक है, जब हम इस पर बात करते हैं कि हमने इलनेस और वेलनेस पे बात करनी है, तो देर इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ आई एंड वी. इफ़ यू चेंज वी विद फ्रॉम आई, तो इट बिकम्स वेलनेस. तो दैट मीन्स कि हम सब ने मिल के इसके ऊपर जो है वो सब ने काम करना है. सिर्फ एक अकेला इंसान जो है वो इस चीज़ को नहीं सीख सकता. और सेकेंडली, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बातें हुई कि अवेयरनेस भी है, सब है, हेल्थ एजुकेशन है. सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ क्या है. अगर आप कभी आजकल, आई एम गोइंग टू बी 68 in 4 days, तो उसमें अगर कोई और जो है वो मेरी जैसी एज के बहुत सारी ख़वातीन घर में बैठी हैं, पूछो क्या हाल है, तो वो कहते हैं सेहत बहुत अच्छी सेहत है, बस थोड़ी सी डायबिटीज़ है, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, बस इधर से वो उधर. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हेल्थ इज़. हेल्थ जो है वो हेल्दी होना सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी ना हो आपको, या बीमारी को लेके चलना और अपनी ज़िंदगी को गुजारना. बेसिकली उसमें आपको अपने लाइफस्टाइल में, डॉक्टर ज़की के साथ बिल्कुल काम भी करती हूँ, और उनके साथ मेरा इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन भी होती है. एंड देन इन वन ऑफ द पॉडकास्ट ही वाज सेइंग कि जो डॉक्टर्स हैं वो सिक मॉडल को जो है वो कर रहे हैं. तो देन आई रिक्वेस्टेड हिम देन कि आप सिक मॉडल जो है वो जब कहेंगे, तो सिक जो वर्ड है वो ऐसा यूज़ होता है जैसे सिक मतलब लोग उसको बुरी मीनिंग में भी लेते हैं. तो वाई नॉट यूज़ इट टू इलनेस मॉडल, कि डॉक्टर्स जो है वो इलनेस को ट्रीट करते हैं, बट वी द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द वेलनेस, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द वेलनेस. तो वेलनेस के लिए हमें जो है वो अपना माइंड सेट है उसको चेंज करना होगा. अपना माइंड सेट जब तक नहीं चेंज करेंगे, या अपने बच्चों के सामने अगर आप एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे, अगर आप बैठे रहेंगे, आप भी चाहेंगे कि मैं बेल बजाऊं और मेरी हर चीज़ सामने आ जाए, तो वो चीज़ नहीं है. हमें सबको एजुकेट करना है, एंड देन वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू वर्क ऑन द वेलनेस, टू चेंज द लाइफ स्टाइल एंड देन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी बात की. मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे, आज के चेयर डॉक्टर मोहम्मद सलमान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान, हाँ प्लीज़ सर, प्लीज़ कंक्लूड द सेशन. Thank you. So, well, I think it was really for me काफ़ी सारे topics जो थे वो they were really I will say rather new, और topics तो नहीं, जो contents थे, but इसके as I understand there are two parts to this particular session. One is the academic part, and I think we must appreciate that very well thought out presentations. They were there is a lot of knowledge in it, and they are doable, but from public health point of view, and as a belonging to public health institute working in the government, मैं सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में कैसे ला सकते हैं.
تو اینڈ ہاؤ مچ اٹ کاسٹ, جیسے کہ ہماری کولیگز نے بھی اکنامک کی بات کی ہے. یہ اس میں ہمارے یہاں جو ہیلتھ سسٹم ہے نا وہ بہت فریگمنٹڈ ہے, انفارچونیٹ بٹ اٹ از اے ریالٹی. اور اس میں اسپیس ملی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو, پرائیویٹ سیکٹر کے جو اینڈ انہوں نے کافی ایکسل بھی کیا ہے, بڑے بڑے اچھے پروگرامز ہیں, نیٹ ورکس ہیں ہاسپٹلس کے. بٹ وین یو ٹاک آف ماسز اور گراس روٹ لیول پہ چیزوں کو لے کے جانے کے لیے وی ریئلی فیسز چیلنج ایز اے گورنمنٹ اینٹی. فار ایگزامپل ہم ایک سرویلنس کا پروگرام لگانا چاہتے ہیں ٹو لک فار دا پیٹرنز آف فیو ڈیزیزز. اٹ ٹک اس 9 years کہ ہم سنڈرومک ڈیٹا لے سکیں for few diseases. We're still struggling with diseases like polio. One the only country and like Pakistan and Afghanistan, they are the only 2 countries. We are highest burden of tuberculosis, malaria اور vector borne diseases ہمارے پاس بہت ہے. میں ان سرکمسٹانسز کو سوچتے ہوئے یہ صرف I was just thinking کہ یہ جو اتنی ایوالو کر گئی ہیں چیزیں over the period of time, بہت آگے نکل گئی ہیں. اور جیسے کہ آج تو بہت جیسے پریزنٹیشن ایپی جینیٹکس پہ بات ہوئی ہے, یہ ان کے ہائپر بیرک آکسیجن پہ بات ہوئی ہے اور ان کے فائدے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہ لائف سٹائل میں ایکسرسائز ہے, لیکن ہمیں اپنی جنریشن کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ نیکسٹ جو جنریشن فیوچر جنریشنز ہیں کیسے ٹرین کریں گے. یہ پیرنٹس کے لیے بھی چیلنجنگ ہے. ہم اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کافی سارے لوگ ہم پیرنٹس بھی ہیں. اسکرین ٹائم کیسے کم کرنا ہے, کمیونیکیشن یہ ٹول بھی ہے, اس سے وہ پڑھ بھی رہے ہیں, اس سے اسے روک بھی رہے ہیں ہم لوگ ان کو. سو یہ بہت چیلنجنگ چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن میں اگین آئی ول ایمفسائز آن برنگنگ آن اے فوکس کہ what kind of the cost it really needs us to implement such programs in a country like Pakistan which has a very fragmented health system. This is actually a question for all of us because آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میڈیکل کی فیلڈ کے ساتھ ہیں, آپ لوگ اسپیشیلٹیز میں چلے جائیں گے, سپر اسپیشیلٹیز میں چلے جائیں گے, اپنے اپنے یو ول اسٹارٹ ارننگ, کوئی لوگ فلاحی کام بھی شروع کر دیں گے. لیکن ہمیں ریئلی وی نیڈ ایسا تھنک ٹینک ایک نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے جو کہ ریئلی گائیڈ کرے آن سچ کائنڈ آف انیشیٹیوز. جیسے کہ یہ نئے ٹاپکس ہیں بٹ ان کی کیسے انٹیگریشن ہو سکتی ہے انٹو پبلک ہیلتھ سسٹمس, کیونکہ یہ پبلک ہیلتھ ایشوز ہیں ایونچولی, دے آر ناٹ کہ کلینکل چیزیں نہیں ہیں, یہ پبلک ہیلتھ ایشوز ہیں. وین وی ٹاک آف ڈائبٹیز, گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا ہے ابھی ریسنٹلی, آئی تھنک فیو منتھس بیک, ڈائبٹیز پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام. آئی تھنک 3-4 billion rupees, آئی ایم ناٹ رانگ, مے بی ممتاز کین ایڈ. بٹ ہمارے پاس بہت اور بھی پروگرامس لانچ ہوئے ہیں. آئی ایم وٹنس ٹو فیو آف دیم وچ آر لانچ ان NIH اینڈ وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ود بیسکس. ہماری ویکسینیشن کوریج سب آپٹیمل ہے. ہمارے پاس پروگرامچل EPI پروگرامز ہیں, ہمارے پاس نیشنل EPI پروگرام ہے, ہم لوگ نہیں کر سکے. اٹس اگین اے پروگرام. سو وی ایز اے کلیکٹیولی وی ہیو ٹو پٹ آن ایفرٹس کہ یہ جو پروگرامز ہیں یہ سکسیزفل ہو. اگر ڈائبٹیز پروگرام ہمارا سکسیزفل ہوتا ہے ٹو سرٹن لیول, I think we're going to really address few of the problems which the country is facing because as mentioned, as shared by colleagues, diabetes is one of the I think one of the most high burden chronic disease in the country or non-communicable disease in the country, and that really needs to be looked after. So but I think this is iska jo academic part hai, I've really enjoyed it. Jo operational cheezein hain wo from the government point of view میں نے اپنا پرسپیکٹیو رکھا ہے اس میں, and we really look forward to working with all the colleagues in future. We have planned some discussions with Dr. Zaki as well on how to take forward because ابھی تو ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, ہمیں ایگزیکٹ فگرز نہیں پتہ کئی چیزوں کی, اسپیشلی when we talk of NCDs. تو اینڈ ڈسکشن اسٹارٹ جب AI کی بھی بات تبھی ہوگی جب ہم ڈیٹا آئے گا ہمارے پاس. AI کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان کا ڈیٹا لے آؤ, تو ہمارے پاس کیس بیس ڈیٹا نہیں ہے, ہمارے پاس بیسک ایپیڈیمیولوجیکل انفارمیشنز نہیں ہیں آن مینی ڈیزیزز, میٹابولک ڈیزیزز,
ہمارے پاس اسکریننگ پروگرامز نہیں ہیں, ہمارے پاس ابھی ادر ڈے وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ تھیلیسیمیاز اینڈ بلڈ ڈس آرڈرز, جینیٹک کاؤنسلنگ, جینیٹک ڈیزیزز ہمیں پاس نہیں ہیں. تو بہت دیر از اے لانگ وے, بٹ دس ہیز ٹو بی کلیکٹیولی ایڈریسڈ. So thank you for inviting and giving us the opportunity to be part of this session. It was really, really exciting, and I have really enjoyed. Thank you so much. ایکسکیوز می سر, آلدو کہ کنکلوڈ ہو گیا, لیکن میری ایک سجیشن یہ ہے کہ جو ہماری ہیلدی لائف اسٹائل ہے اس کے لیے فنکشنل فوڈ یا فنکشنل میڈیسن کی سگنیفیکینس ہم سب کو پتہ ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب جو یہاں ڈاکٹرس ہیں اور فٹنس ٹرینرز, جب آپ لوگ پرسکرپشنس دیتے ہیں تو آپ اپنے فنکشنل فوڈس یا فنکشنل میڈیسن یا آلٹرنیٹیو میڈیسنس کائنڈلی آپ اپنی پرسکرپشن کا ایک کانٹینٹ بنائیے اور اس کو دیجیے, کیونکہ جب ہم فنکشنل فوڈ یا میڈیسنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی لمیٹیشن آتی ہے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کی. سر ہمارے پاس یہ ڈیٹا پریزنٹ نہیں ہے, تو میری آپ کو ریکویسٹ کہہ لیں یا سجیشن یہ اس پلیٹ فارم سے کہ آپ پلیز اپنی پرسکرپشن کا پارٹ اس فنکشنل میڈیسن یا فنکشنل فوڈ کو ضرور بنائیے, تاکہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈائزیشن کا ایک پروسیس جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو سکے. میں ایک لائٹر نوٹ پہ صرف آپ کو یہ کہہ دوں, 3 منٹ میں یہ سب نہیں ہو سکتا جو مریض دیکھے جاتے ہیں, جی پیز دیکھتے ہیں آن لائٹر نوٹ. ہمارے یہاں 100 150 مریض 4-5 گھنٹے میں جی پیز دیکھتے ہیں, میرا نہیں خیال یہ کر سکیں گے. بہرحال میں بھی یہ نہیں یہ کہ پرسکرپشن کے پیچھے میں نے اپنے پیڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ 10 پوائنٹ ہیں جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, غذا کون سی کھانی ہے اور کون سی منع ہے. سر اسی طرح کا کوئی ایک ڈیٹا ہمیں مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کریں. تھینک یو ویری مچ.